برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل شرعی اسلامک دنیا 92۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کا بھی سبق ہے نماز کے واجبات۔ تو یہ لیسن نمبر 28 کا ہی دوسرا پارٹ ہے، جو سمجھانے کی وجہ سے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں پورا کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے کہ لیسن نمبر 28 ہے، 28 ہے، اور اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آئیے جو ہے کہ اس کو ایک بار ذہن نشین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کے جو ہے کہ واجبات ہیں اور اہم ترین مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس کو ذہن نشین کرنا اور اس کو یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے نا۔ تو نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ سوال، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انہیں بتائیں۔ جواب، نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں: تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا واجب ہے، الحمد پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیت ملانا واجب ہے، فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، الحمد کا سورت سے پہلے ہونا واجب ہے، ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے، قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی قرات کر لیے آپ فوراً رکوع کریے، ہے نا، الحمد شریف پڑھے، پھر قرات کر لیے، پھر جو ہے کہ فوراً رکوع کرے، متصلاً رکوع کرنا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، دونوں سجدہ کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا واجب ہے، یعنی لمبی گیپ نہ ہونا، تعدیل ارکان قومہ، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا اس کو قومہ بولتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اس کو قومہ بولتے ہیں، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیچ میں جو سیدھا بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب اتحیات پڑھیں گے تو سیدھا کھڑے ہو جائیے، تیسری رکعت کے لیے کچھ پڑھیے نہیں، کچھ بھی پڑھیں گے 3 تسبیح کے برابر اگر تاخیر کر دیے تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہر قاعدہ میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، ہر قاعدہ میں پورا تشہد لفظ بہ لفظ اتحیات پڑھنا واجب ہے، لفظ السلام 2 بار کہنا، ہے نا، سلام پھیرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام 2 بار کہنا واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تکبیر قنوت اللہ اکبر کہتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تو واجب ہے، عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہے، عیدین میں دوسرے رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا واجب ہے، ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا، امام اگر ہیں تو جو ہے کہ مغرب عشاء فجر میں جو ہے کہ جہر سے قرات کرنا ہے، بلند آواز سے قرات کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سری نماز ہے، عصر کی نماز ہے کہ ظہر کی نماز ہے تو آپ کو جو ہے کہ خاموشی سے تلاوت کرنا ہے، قرات کرنا ہے کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے، اگر امام ہے تو، اور اگر امام نہیں ہے تنہا پڑھ رہے ہیں تو جو ہے کہ اس قدر پڑھیں گے، اس طرح قرات کریں گے کہ خود سن سکے، ٹھیک ہے، اور غیر جہری میں آہستہ واجب ہے، ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، ہر واجب ہر فرض کا اس کی جگہ پر ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا واجب ہے، اور سجود کا 2 ہی بار ہونا، اور سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار ہونا واجب ہے، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اگر ایک بار سجدہ کیے اور یاد آ گیا تو لاسٹ میں جو ہے کہ لاسٹ والی رکعت میں آپ 3 سجدہ کریے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، سمجھ گئے؟ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا، سمجھ گئے؟ مطلب جو ہے کہ 3 رکعت کے بعد جو ہے کہ قاعدہ کر رہے ہیں آپ، اگر بھول کے جو ہے کہ اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا تو ایک ہی رکعت پڑھے تھے بھول کر جو ہے کہ اتحیات پڑھنا بیٹھ گئے، تو یہ سب جو ہے کہ ترک ہو رہا ہے، کیا ترک ہو رہا ہے؟ واجب ترک ہو رہا ہے، تو اب آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے کہ بھول سے جو ہے کہ تیسری رکعت میں بھی بیٹھ گئے تو جتنا پڑھے تھے نہیں تو اٹھ کھڑے ہو جائیے چوتھی رکعت کے لیے، اس کو پوری کیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ لاسٹ میں سجدہ سہو کریے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی ہوتا ہے جو ہے کہ الحمد شریف پڑھنا ہے تو درود شریف پڑھنے لگے، یا تو کچھ مطلب الٹا سیدھا کچھ پڑھنے لگے، ہے نا، پہلے سورت پڑھ دیے پھر الحمد شریف پڑھ دیے، یا تو جو ہے کہ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے لیے اور جو ہے کہ الحمد شریف پڑھنے لگے، تو یہ سب ترک ہو رہا ہے، کیا ترک ہو رہا ہے؟ واجب ترک ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہے کہ کیا فرمایا گیا؟ واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے کہ آپ سسٹم الگ کر دیے، تو آپ نے یہ غلطی کر دی تو پھر یہ سجدہ سہو واجب آئے گا، ٹھیک ہے، تو اگر پہلی رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ گئے تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، 2 رکعت پوری کیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ تشہد پڑھیے، اور پھر جو ہے کہ یعنی پوری پھر جو ہے کہ جہاں پہ غلطی ہوئی جہاں پہ اٹکے، ٹھیک ہے، اب سجدہ سہو واجب ہو گیا، پھر آپ جو ہے کہ پوری نماز کے آخری میں آپ جو ہے کہ سجدہ سہو کر لیجیے، اگر ایک واجب ترک ہوا، 2 ترک ہوا، 3 ترک ہوا، بھول سے اگر 2-3 واجبیں چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، 2-3 جگہ غلطی ہو گئی نماز میں، تب بھی جو ہے کہ حرج نہیں ہے، آپ ایک ہی سجدہ سہو کریں گے اور آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز کو توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات اور سمجھ لیجئے جو ہے کہ واجب کو
فرض کے اوپر فوقیت نہیں دی جائے گی، واجب کو فرض کے اوپر فوقیت نہیں دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ کو جو ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھنا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے کہ اتحیات پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، آپ 2 رکعت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ بیٹھنا تھا لیکن بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، بلکہ آپ کو یاد آ گیا کہ ارے جو ہے کہ تشہد پڑھنا تھا، تو اب جو ہے کہ تشہد پڑھنا واجب ہے، تو آپ جو ہے کہ واجب کے لیے فرض کو جو ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، اب آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، آپ قرات کرو، جو ہے کہ رکوع سجدہ کرو، پھر لاسٹ میں جو ہے کہ تشہد پڑھ کے جو ہے کہ سلام پھیر دیجیے۔ تو اسی طرح جو ہے کہ جیسے رکوع میں چلے گئے، جیسے جو ہے کہ قرات کرنا تو فرض ہے، تو قرات کر مطلب جو ہے کہ الحمد شریف پڑھے، اب قرات نہیں کی، کوئی صورت نہیں ملا ہے، یہ رکوع میں چلے گئے تو پھر یاد آیا کہ ابھی صورت نہیں ملا ہے، تو آپ جو ہے کہ واپس ہو جائیے، کیونکہ قرات فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے کہ واپس آئیں گے، صورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ رکوع کیجیے۔ لیکن دعائے قنوت اگر بھول گئے، دعائے قنوت تو جو ہے کہ پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت نہیں پڑھے تھے، اب جو ہے کہ رکوع میں چلے گئے، تو اب یاد آ گیا، تو آپ رکوع سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو جو ہے کہ واجب کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض سے نہیں لوٹا جائے گا، ٹھیک ہے، لاسٹ میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، آیت سجدہ پڑھے تو پھر سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا، ہے نا، اسی مطلب نماز میں ہی یہ واجب ہے، اور سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا، اگر سجدہ سہو آپ کے اوپر واجب ہو گیا تھا تو اب سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کے مقدار وقفہ نہ ہونا، تو ابھی جو پہلے سمجھا دیا وہی بات ہے، سمجھ گئے کہ جو ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب فرض کے درمیان یعنی بیچ میں 3 تسبیح کے مقدار وقفہ نہ ہونا، مطلب 3 تسبیح کے مقدار اگر آپ رک گئے تو جو ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا، 3 تسبیح کے برابر وقفہ نہیں ہونا چاہیے، در پے در آپ کو نماز پڑھنا ہے، سکون سے نماز پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ امام جب قرات کرے، جب امام جو ہے کہ الحمد شریف قرات کرتے ہیں جو ہے کہ جہری نماز میں، اور جو ہے کہ سورت پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تو جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ مقتدی خاموش رہے، ٹھیک ہے، جہری نماز ہو یا تو جو ہے کہ سری نماز ہو، دونوں میں خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے خواہ آہستہ، بلند آواز سے قرات کرے یا جو ہے کہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے، اور سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا واجب ہے، سمجھ گئے، مطلب جو ہے کہ صرف جب امام قرات کر رہا ہے تب جو ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو تشہد بھی پڑھنا ہے، آپ کو جو ہے کہ سبحان ربی الاعلی بھی پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے، تشہد بھی پڑھنا ہے، تحیات بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور جو ہے کہ دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ چپ صرف امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو صرف چپ کہاں رہیں گے، خاموش کہاں رہیں گے، جب امام قرات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، جو ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت لوگ آئے، کہنے لگے یہ کیا حکم دے دیے، امام قرات کر رہا ہے مقتدی چپ رہے گا، تو بہت ڈھیر سارے لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا حکم دے دیے، یہ مطلب کیسا مسئلہ بتا دیے، تو جو ہے کہ تمام لوگ آئے تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، بولے، وہ کہنے لگے یہ آپ نے جو ہے کہ مسئلہ بتایا ہے، کہ آپ نے یہ جو ہے کہ طریقہ بتایا ہے کہ امام قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا، تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، اتنا تمام لوگ آپ یہاں آئے ہیں، تو آپ تمام لوگ ایک ساتھ میں ہم سے بات کریں گے کہ ایک ایک کر کے بات کریں گے، تو لوگ خاموش ہو گئے، بولے کہ ایک ایک کر کے کریں گے، تو پھر جب ایک اللہ سے کلام کر رہا ہے، ایک جو ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو آپ لوگ سنو نا، مقتدی سنے گا نا، تو ان لوگوں کو جواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں، امام اعظم کے صدقے طفیل میں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ برادران اہل سنت، ویڈیو ذرا سا بھی ہیلپ فل لگی ہو، آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو، تو گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ جو ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔